بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31واں خط، تصوف۔ سلیمیہ میں مسلسل 3 ماہ تک کوشش کرتا رہا کہ تم اپنے اس سوال کے جواب کے لیے اصرار نہ کرو، لیکن میں جس قدر انکار کرتا رہا اسی قدر تمہارا اصرار بڑھتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ تم پہلے اسلام یعنی مسلمانوں کی تاریخ کا بالاستیاب مطالعہ کر لو اور پھر ان مسائل کے پیچھے نکلو۔ اس وقت یہ باتیں تمہاری سمجھ میں زیادہ آسانی سے آ سکتی تھیں، مگر تمہاری ضد کا کیا علاج؟ لیکن اس میں بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ تم زیادہ قصور خود میرا ہی ہے، اس لیے میں ہارا تم جیتے۔ لو اب غور سے سنو۔ تمہارے سوال کا جواب تو میں ایک فقرے میں دے سکتا تھا، اور وہ بھی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ علامہ اقبال کے الفاظ میں، جو انہوں نے 1917 میں سید سلیمان ندوی مرحوم کے نام اپنے ایک خط میں لکھے تھے کہ اس میں ذرا شک نہیں کہ تصوف کا وجودی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے، لیکن اس سے تمہارا اطمینان نہیں ہوگا، اس لیے ذرا تفصیل سے لکھتا ہوں۔ اگرچہ تصوف مسٹسزم قریب قریب دنیا کی ہر قوم میں موجود ہے، اور آج سے نہیں بلکہ تاریخ کے اولین اوراق سے اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مذہب یعنی ریلیجن کی طرح اس کی بھی کوئی جامع اور معنی تعریف آج تک نہیں ہو سکی۔ اس کا دائرہ بہت سے تجارب و کیفیات، احوال و مقامات اور شعار و مناسک کو محیط ہے، لیکن ان میں 2 بنیادی عناصر ایسے ہیں جو تصوف کی اصل سمجھے جاتے ہیں، یعنی نمبر 1 انسان کا خدا کے ساتھ براہ راست مکالمہ، اور نمبر 2 نفس انسانی کا حقیقت متعلقہ یعنی خدا کے ساتھ مل جانا، جسے وصال یا فنا کہتے ہیں۔ یہ تمام کیفیات ہر فرد کی ذاتی یعنی انفرادی ہوتی ہیں، جن میں کوئی دوسرا فرد شریک نہیں ہوتا، نہ وہ فرد ان کیفیات کو کسی دوسرے کو محسوس کرا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے تصوف بحیثیت ایک مذہب کے یکسر شخصی یا ذاتی پرسنل ریلیجن ہوتا ہے، اور یہ تجارب اس کائنات کے حسی یا مشاہداتی علم کے بغیر ایک ایسے ذریعہ سے حاصل ہوتے ہیں جو بالکل نگاہوں سے مستور اور حواس سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اس کو باطنی ذریعہ علم کہتے ہیں۔ اس علم کے حصول کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نفس انسانی جب باطن کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو وہاں یہ اس حقیقت کلی میں جذب ہو جاتا ہے جو کائنات کے رگ و پے میں جاری و ساری ہے، اور اس طرح نفس انسانی اور حقیقت ریالٹی ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ بغیر کسی ذریعہ یا واسطہ کے تمام حقائق کا براہ راست مشاہدہ کر لیتا ہے۔ مشاہدہ کیا؟ وہ خود ہی حقیقت بن چکا ہوتا ہے۔ چونکہ حقیقت متعلقہ تمام مادی اور محسوس نسبتوں سے بلند اور منزہ ہے، اس لیے نفس انسانی اس کے ساتھ اسی صورت میں پیوست بلکہ اس کے اندر ضم ہو سکتا ہے جب یہ خود تمام محسوس اور مادی علائق سے بلند اور پاک ہو جائے۔ اس کے لیے نہ صرف دنیوی حظائظ و لذات سے ترک تعلق ضروری ہے بلکہ اپنے قلب و دماغ کو بھی اس مقام پر لے جانا ہوتا ہے جہاں اس محسوس دنیا کے نقوش اور خیالات کا کوئی گزر نہ ہو، یعنی مادی دنیا کے آلائش تو ایک طرف، محسوس اشیاء کے تصورات و خیالات تک بھی دماغ میں نہ آنے پائیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کیفیت کو مکمل تاریکی کمپلیٹڈ ڈارکنس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا محسوسات سے اس قدر دور چلے جاتے ہیں کہ ان کے عقیدہ کی روح سے وحی کے الفاظ بھی محسوسات میں داخل سمجھے جاتے ہیں، اس لیے وہ انہیں چھوڑ کر وحی کا صحیح مفہوم اس باطنی دنیا سے متعین کرتے ہیں جس کا علم انہیں براہ راست حاصل ہوتا ہے۔ اسے وہ حقیقت کا باطنی علم یا خود حقیقت کہتے ہیں۔ چونکہ اس طریق سے حاصل کردہ علم کو بلا واسطہ علم ڈائریکٹ نالج کہتے ہیں، اس لیے وہ اسے یکسر حتمی و یقینی قرار دیتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں محسوسات کے ذریعے سے حاصل کردہ علم کو ظنی اور غیر یقینی ٹھہراتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ اپنے علم کو دیگر تمام علوم کے مقابلہ میں افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یہ مقام انہیں مختلف جان کا مشقتوں اور جگر سوز ریاضتوں سے حاصل ہوتا ہے،
جن میں بعض اوقات جان تک کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں سلیم مختصر الفاظ میں تصوف کے مبادیات اور لزوم و خصائص۔ ظہور اسلام کے وقت دنیا میں 4 بڑے مذاہب تھے: یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور بدھ مت۔ آخر الذکر دونوں مذاہب مجوسیت اور بدھ مت میں وحی کا کوئی امتیازی اور خصوصی تصور نہیں تھا، اس لیے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ہاں ایک نبی کی وحی اور ارباب تصوف کے کشف و الہام میں فرق کیا جاتا تھا یا نہیں۔ لیکن یہودیت اور نصرانیت میں یہ فرق ضرور تھا، اگرچہ بہت مبہم طور پر تھا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس انداز کا نبی مانتے تھے، اس انداز کا نبی یرمیاہ، دانیال، یسیع، حزقییل وغیرہ کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ انہیں بھی نبی، پروفٹ ہی کہتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں نبی کے معنی ہی تھے پیشن گوئیاں کرنے والا، اسی لیے اس کا ترجمہ پروفٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بادی النظر میں یہ سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں ایک رسول کی وحی اور ایک ولی کے الہام میں فرق کیا جاتا تھا یا نہیں۔ عیسائی اپنی انجیل کے مرتبین لوکا، مرکس وغیرہ کو سینٹ ولی کہتے ہیں اور انہیں حضرت عیسیٰ کا ہم مرتبہ نہیں مانتے۔ یہ غالباً اس لیے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا مقام خدائی مقام ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعد بھی ان کے ہاں اولیاء سینٹس ہی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں رسول کی وحی اور اولیاء کے کشف و الہام میں فرق ہے، لیکن جیسا کہ میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا، وحی اور الہام کا فرق خواہ وہ عیسائیوں کے ہاں ہو یا مسلمانوں کے ہاں صرف اصطلاحی فرق ہے، نوعیت دونوں کی ایک ہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ فرق زیادہ شدت سے کیوں کرنا پڑا، اس کے متعلق بھی بعد میں لکھا جائے گا۔ یہودیت ظواہر پرستی کا مذہب ہے، اس لیے اس میں باطنیت کی گنجائش بہت کم تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی پہلی تباہی کے بعد بابل کی اسیری کے زمانہ میں جب یہ قوم اپنے ذوف اور انحطاط کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، اور یہی زمانہ تصوف کے ابھرنے کا ہوتا ہے، ان میں بھی کچھ باطنیت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس دور میں ان کے نبیوں، پروفٹ کے احوال و ظروف کچھ اس قسم کے ہیں جیسے باطنی خلوت گاہوں میں ارباب تصوف کے ہوتے ہیں۔ اسی قسم کا اسلوب زندگی، وہی انداز گفتگو، اسی طرح کے مکاشفات و الہامات، اسی نوع کی پیشگوئیاں، لیکن حقیقی تصوف میں اس کے بعد جا کر آیا جب ان کے مذہبی پیشواؤں نے اسکندریہ میں یونانی فلسفہ کا مطالعہ کیا اور وہاں اس فلسفہ اور اپنے معتقدات کے امتزاج سے ایک نیاب مذہب ایجاد کیا۔ فیلو اس مذہب کا امام ہے۔ تصوف کا ابو الآباء در حقیقت افلاطون کو سمجھنا چاہیے۔ اس نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا تھا کہ اس عالم محسوس کے اوپر ایک عالم امثال ہے، وہ عالم حقیقی وجود رکھتا ہے اور یہ عالم اس کا محض پرتو ہے۔ اس عالم میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی حقیقت سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس حقیقی عالم کے متعلق علم جو اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، باطنی طریق سے حاصل ہو سکتا ہے۔ افلاطون کے اس فلسفہ یا باللفاظ صحیح تصوف کی نشات ثانیہ بعد کے فلاسفروں کی ایک جماعت کے ہاتھوں ہوئی جن کا امام فلاطینس تھا۔ ان فلاسفرز میں سے ایک اپولونیس آف تیانا نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے براہمنوں سے ہندی تصوف سیکھا۔ فلاطینس رومی لشکر کے ساتھ ایران گیا اور وہاں کے مغوں سے مجوسی تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان فلاسفروں نے فلاطینس کی زیر سرکردگی افلاطون کو فلسفہ قدیم کو ان ہندی اور ایرانی تصورات کے ساتھ ملا کر ایک جدید قالب میں ڈالا۔ اس کا نام نو فلاطونی فلسفہ یا نیو پلیٹونزم ہے۔ اس فلسفہ کا مرکز اسکندریہ تھا اور یہیں اس سے فیلو کا یہودی تصوف متاثر ہوا۔ اس تصوف کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ تورات کی شریعت معرفت اور حقیقت میں بدل گئی۔ چنانچہ یہودی تصوف کی سب سے اہم کتاب زہار میں ہے کہ تورات کی روح در حقیقت اس کے باطنی معنوں میں پوشیدہ ہے۔ انسان ہر مقام پر خدا کا جلوہ دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ تورات کے ان باطنی معنی کا راز پا جائے
اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائے۔ تورات کی شریعت ہر بنی اسرائیل کے لیے کھلی تھی، لیکن تورات کے باطنی معنی صرف خواص تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ مصناح کتاب حقیقت میں لکھا ہے کہ کتاب پیدائش کے باطنی معنی کی تعلیم ایک وقت میں ایک سے زیادہ آدمیوں کو نہیں دی جانی چاہیے، اس کی سخت ممانعت ہے، اور کتاب حزقیل کے پہلے باب کی تعلیم تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے تاوقت کہ اس نے مقام ولایت حاصل نہ کر لیا ہو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تورات کے اصل معنی اس کے الفاظ سے نہیں مل سکتے۔ ان کی گہرائیوں تک پہنچنے کا ایک اور طریقہ ہے جو عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عبرانی زبان کے حروف ابجد میں عجیب و غریب تاثیر ہے، اور انہیں خاص طریقوں سے اکٹھے کرنے اور دہرانے سے تورات کے الفاظ کے باطنی معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ نیز ایک سے داستہ کے عدد بھی یہی خواص و تاثرات رکھتے ہیں۔ ان حروف اور اعداد کے متعلق کتاب زہار میں ہے کہ خدا نے ان کے نقوش تیار کیے، پھر ان کے سانچے بنائے، ان کا وزن کیا، ان میں عدل بدل کیا، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور ان کے پر اسرار مجموعوں سے کائنات کی ہر شے کی روح پیدا کی۔ چنانچہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی انہی کی قوت کے سہارے قائم ہے، جو کچھ پیدا ہوگا وہ بھی انہی کے ذریعے پیدا ہوگا۔ ان حروف اور اعداد کا باطنی علم حقیقی ہے، اور اس سے انسان پر اسرار و رموز سے کائنات اور تورات کے حقیقی مفہوم کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس سے عجیب و غریب کرامات صادر ہونے لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں ان کے ربانی صوفیوں کی شعبدہ بازیوں کے عجیب قصے مشہور ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ سبت کی شام کو رموز کائنات کے حل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو ایک 3 سالہ بچڑا نمودار ہو جاتا ہے جسے وہ کھا جاتے ہیں۔ وقص الحاظہ ان کے یہ ارباب تصوف اپنے ہاں کی الہامی کتابوں کی تعویلات اپنے ذاتی مکاشفات سے کرتے اور خوابوں کی تعبیر سے زندگی کے مسائل کا حل بتانے اور آنے والے واقعات کی خبریں دیتے۔ جب عیسائیت کا ظہور ہوا تو یہ تصوف یہودیوں میں عام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم خدا کے ہر سچے نبی کی تعلیم کی طرح ان خرافات کے خلاف صدائے احتجاج تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی پیشوائیت ان کی جان تک کی دشمن ہو گئی، لیکن ان کی تشریف براری کے بعد خود عیسائیت یہی کچھ بن کر رہ گئی۔ ایک تو اس لیے کہ جو لوگ عیسائی ہوئے تھے وہ پہلے یہودی ہی تھے، اور دوسرے اس لیے کہ عیسائیت اپنے ابتدائی دور ہی میں سخت نامساعد حالات کا شکار ہو گئی، اس لیے اسے بہت جلد مجاہدانہ صحیح و عمل کو چھوڑ کر تصوف کی قرارگاہ میں پناہ لینی پڑی۔ بہرحال اب ہم عیسائیت کے تصوف کی طرف آتے ہیں۔ سلیم غور سے سن رہے ہو یا موضوع کو خشک سمجھ کر جمائیاں لینے لگ گئے ہو؟ لیکن موضوع خشک ہے یا تر؟ اسے باد صبائی ہما آوردہ تست، اس لیے خود کردہ را علاج نیست، اب تو آخر تک بات سننی ہی پڑے گی۔ عیسائیت میں پہنچ کر تصوف نے ایک منظم مسلک، آرگنائزڈ سسٹم کی شکل اختیار کر لی۔ اب باقاعدہ خانقاہیں قائم ہو گئیں، ان کے قواعد و ضوابط وضع ہوئے، ان میں داخلہ کی شرائط مقرر ہوئیں، ان کے اندر زندگی بسر کرنے کے طور طریق متعین ہوئے جن پر نہایت سختی سے پابندی لازم ٹھہرائی گئی۔ اس روحانی ترقی کے لیے مختلف قسم کی ریاضتوں اور مشقتوں کے زینے تجویز ہوئے۔ جگہ جگہ مختلف اولیاء سینٹس نے اپنے حلقے اور مرکز قائم کیے، اور اس طرح پورا مذہب تصوف کی اماجگاہ بن گیا۔ اب ہر مقام پر اس قسم کے الفاظ دہرائے جانے لگے کہ اگر تم حواس کے دروازے بند کر کے دل کی آنکھیں کھولو، اگر تم جسمانی لذائذ سے منہ موڑ کر روحانی کیفیات کا پیچھا کرو تو تم خدا کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لو گے۔ جب آدم اور حوا کی جسمانی آنکھیں کھلی ہیں تو ان کی روحانی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد یسوع مسیح آیا کہ جن کی آنکھیں بند ہیں وہ دیکھنے لگ جائیں، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ بس یاد رکھو، حواس کی آنکھیں بند اور دل کی آنکھیں کھولنے ہی سے خدا اور اس کا اکلوتا بیٹا بے نقاب ہو کر سامنے آ سکے گا۔ ایس.ٹی. اورگن۔ اس مقصد کے لیے ترک دنیا، ترک علائق، ترک خیالات،
ترک آرزو، غرض کہ روحانیت کے سوا ہر شے کا ترک ضروری قرار پا گیا، اور حقیقی زندگی اسے سمجھا گیا جس میں انسان ہر وقت گوش بند و چشم بند اور لب بے بند کی حالت میں مراقبہ میں بیٹھا رموز و اسرار کائنات کے جلوے دیکھتا رہے۔ وہ عالم غیب، وہ دنیا نور، وہ بلند سے بلند تر مقام جہاں سادہ غیر متبدل اور مطلق حقیقتیں باطنیت کی مضمر خاموشیوں کی نورانی قباؤں میں لپٹی ہوئی ہیں، ان کے جلوے دیدہ ظاہر بین سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے حواس کو بھی پیچھے چھوڑو اور عقل و خرد اور شعور و ادراک کو بھی، یعنی ہر اس چیز کو جو عقل و حواس کے ذریعے سمجھ میں آ سکتی ہے، خواہ وہ موجود ہے یا غیر موجود، سب کو چھوڑو اور اپنے آپ کو اس میں جذب کرنے کی کوشش کرو جو ان تمام حدود و قیود سے ماورا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم میں ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی باقی رہی جن سے وہ ماورا ہے تو تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اس کے نور کی شعاع کامل تاریکی میں نظر آیا کرتی ہے، کامل تاریکی میں۔ اس کے لیے ترک دنیا مرشد کی اطاعت، خاموشی اور انکساری اولین شرائط ہیں۔ سینٹ بینڈیکٹ۔ ان طریقوں سے ایک تارک الدنیا زاہد کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے ایک نور کی چادر اڑا دی جاتی ہے، اس کے دل سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے جو اور زیادہ گہری اور تیز روشنی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ وہ دریائے نور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رہتا، وہ دنیا داروں کی نگاہوں میں پاگل اور وحشی سا نظر آنے لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ تکمیل نفس کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اور تمام اسرار و رموز کے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھتے جاتے ہیں، اور آخر الامر وہ خود حقیقت مطلق میں جذب ہو جاتا ہے۔ خدا اور انسانی روح کے اس تعلق کو اوریگن عروسی تعلق کی اصطلاح سے تعبیر کیا کرتا ہے، اور ان کے دوسرے ولی سینٹس بھی اسے آسمانی دلہن ہیونلی سپوز کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس اصطلاح کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، اس لیے کہ یہی وہ تصور ہے جو آپ کے ہاں عرس کے رنگ میں رائج اور فقیری دلہنوں کی صورت میں جلوہ بار ہے۔ چونکہ اس طرح زہد و انزوا کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی نگاہوں میں بے حد مقبول اور واجب التعظیم قرار پاتے تھے، اس لیے رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ لوگ فوج در فوج اس مسلک کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ 4 صدی عیسوی میں حالت یہ ہو گئی کہ بستیاں خالی ہو رہی تھیں اور خانقاہیں آباد۔ شام اور فلسطین کے علاقے خاص طور پر اس مشرب خانقاہیت کے مراکز تھے۔ یہ تھے اس وقت حالات جب اسلام کا ظہور ہوا۔ میں نے سلیم قصداً ایران اور ہندوستان کے تصوف کا تذکرہ اس مقام پر نہیں چھیڑا، اس لیے کہ اس وقت عرب اور اس کے گرد و پیش یہودی اور نصرانی ہی پھیلے ہوئے تھے۔ ہندو ایران کے ساتھ ان کے روابط و علائق براہ راست نہیں تھے۔ یوں بھی یہودی اور نصرانی تصوف ایران کے مجوسی مانوی تصوف اور ہندوستان کے بدھی تصور فنا اور وحدت وجود کو اپنے آغوش میں لے چکے تھے۔ ہندی تصوف ویدانت کا سب سے بڑا پرچارک مبلغ شنکراچاریہ ہے۔ اس کے نزدیک اصل علم آتما تم ودھی یا معرفت نفس ہے۔ وہ روح کو ازلی اور غیر فانی مانتا ہے اور خارجی کائنات کو فانی۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ برہما ادراک سے بالاتر ہے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ وجدان ہے۔ کائنات اور اس کی تمام اشیاء سراب مایا ہے۔ میں بھی مایا، ترک خواہشات کے ذریعے انسان مایا کے فریب سے نکل سکتا ہے۔ شنکراچاریہ کے بعد اس مذہب ویدانت کا مبلغ پتنجلی ہے جو وحدت وجود کا قائل ہے۔ اہم برہم اسمی، میں ہی برہما ہوں، اس کا مشہور مقولہ ہے۔ اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے اب جو کچھ کہا جا رہا ہے
اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھو تاکہ تمہاری یہ الجھن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور اس کانٹے کی چبھن تمہیں پھر نہ ستائے۔ یہودیت یا نصرانیت کے مقابلے میں اسلام کے متعلق صحیح بات تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہے۔ اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے کن الفاظ میں پیش کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پیغام کو جن الفاظ میں دنیا تک پہنچایا تھا اس کا ایک ایک حرف قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ لہذا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ زیر نظر موضوع کے متعلق قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ قرآن نے سلیم یہ کہا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل و فکر دی ہے اور اسے بار بار تاکید کی ہے کہ وہ کائنات کے نظام پر غور کرے، ان قوانین کا علم حاصل کرے جن کی روح سے یہ اتنا عظیم الشان اور محیر العقول کارخانہ اس حسن و نظم سے چل رہا ہے۔ اس طرح وہ کائناتی قوتوں کا راز پالے گا جو اس کے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہیں، اور جب ان کا راز پالے گا یعنی یہ معلوم کر لے گا کہ وہ کس طرح کام کرتی ہیں اور کیا کیا کام کرتی ہیں، تو ان سے بے شمار فوائد حاصل کر سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ شیاء کائنات سے جو مفاد حاصل ہوتے ہیں انہیں کس طرح سے صحیح مصرف میں لایا جائے۔ یہ وہ سوال ہے جسے تنہا انسانی عقل حل نہیں کر سکتی۔ ان کا استعمال ان مستقل اقدار کے مطابق کرنا ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے متعین کیا ہے۔ ان کا علم اسے وحی کے ذریعے مل سکے گا۔ وحی کو انسان اپنی محنت اور کسب و ہنر سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ خدا کی طرف سے وحبی طور پر ملتی ہے، یعنی انسان از خود انکشاف حقیقت نہیں کر سکتا۔ حقیقت اپنے آپ کو خود انسان پر منکشف کرتی ہے، لیکن یہ انکشاف حقیقت وحی ہر انسان پر نہیں ہوتا، یہ انکشاف خاص خاص انسانوں پر ہوتا ہے جنہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ وہ انسان اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری انسان تھے جنہیں خدا کی طرف سے وحی ملی۔ یہ وحی قرآن کے اندر محفوظ ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تم نے غور کیا سلیم کہ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسانوں کے پاس علم کے ذرائع صرف دو ہی رہ گئے، خدا کی وہ رہنمائی جو قرآن کے اندر محفوظ ہے اور انسانی عقل۔ ان کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ علم نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ اس میں کشف، الہام، باطنیت، اندرونی روشنی وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔ اس میں صوفی یا تصوف کا لفظ تک نہیں آیا۔ اس میں اولیاء کے کسی گروہ کا الگ تذکرہ نہیں۔ وہ جماعت مومنین ہی کو اولیاء اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس میں انسانی روح کے خدا کے اندر جذب ہو جانے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کی اصطلاحات کا کوئی گزر نہیں۔ باقی رہا قرآن، سو اس کے متعلق اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ عربی زبان کی ایک کتاب ہے۔ اس کی زبان بڑی صاف، واضح اور روشن ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی پیچ نہیں، خم نہیں، ابہام نہیں، کوئی تہدار بات نہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے سے اس کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر محسوس امور ہی سے بحث کی گئی ہے، لیکن جہاں کہیں مجرد حقائق کا ذکر آیا ہے تو جیسا کہ ایک بلند پایا کتاب کا انداز ہوتا ہے، انہیں محسوس تشبیہات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ انہی کو متشابہات کہتے ہیں۔ ان میں دیکھنا ہوگا کہ ان تشبیہات سے کیا بات سمجھانی مقصود ہے، اور یہ چیز علم کی پختگی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کے الفاظ کا کوئی باطنی مفہوم ہے جسے صرف خاص خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تمام نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا ضابطہ ہے، اس لیے اس کے مطالب تمام نوع انسانی کے سامنے یکساں طور پر کھلے ہیں۔ اس میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی، وہ خود روشن نور ہے، اور جو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے روشنی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی پوزیشن۔ جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اسے سلیم آپ سامنے رکھو اور پھر خود غور کرو قرآن نے کس طرح تصوف کی اصل بنیاد کو ختم کر دیا۔ تم نے شروع میں دیکھا ہے کہ تصوف کی عمارت ان اقنوم ثلاثہ پر قائم ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہر انسان خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے،
قرآن نے ختم نبوت کا اعلان کر کے اسے خدا سے براہ راست ہم کلام ہونے کا دروازہ بند کر دیا۔ نمبر 2، انسانی روح خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے جو اس سے الگ ہو کر مادی دنیا میں چکر کاٹ رہی ہے۔ آخر الامر یہ خدا کی ذات میں جا کر جذب ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کا منتہا و کمال ہے۔ قرآن نے خدا کو ایک مکمل ذات بنا کر اس باطل تصور کی جڑیں کاٹ ڈالیں۔ اس نے کہا کہ انسان کی ذات خدا کی ذات کا حصہ نہیں، جو اس سے الگ ہو کر مصروف آہوبہ ہے، اور اس کا پھر اپنی اصل سے مل جانا مقصود حیات۔ کوئی ذات نہ کسی دوسری ذات کا حصہ ہوتی ہے، نہ اس میں جذب ہو سکتی ہے۔ انسان کی ذات خدا کی عطا کرتا ہے اور اس کی نشو و نما انسانی زندگی کا فریضہ۔ یہ ذات مناسب نشو و نما سے حیات جاوید حاصل کر سکتی ہے، لیکن خدا کی ذات میں جا کر جذب نہیں ہو جاتی۔ اس کی حیات جاوید بھی خدا کی ابدیت جیسی نہیں۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں کے حقیقی معنی ان کے الفاظ میں نہیں ہوتے، ان کے باطنی معنی ہوتے ہیں جو کشف و الہام سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ قرآن نے کشف و الہام کے امکان کو ختم کر کے اور اپنے آپ کو عربی زبان کی واضح کتاب کہہ کر اس تصور کو سرے سے مٹا دیا۔ نمبر 4، صاحبان کشف و الہام سے کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ صاحبان کشف و الہام تو کجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ حقیقت کو دلائل و براہین کی روح سے منوایا جاتا ہے، نہ کہ خارق عادات کرشمے دکھا کر۔ ان حقائق کی روشنی میں سلیم، میرا خیال ہے کہ تم بے ساختہ کہہ اٹھو گے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ قرآن اور تصوف بالکل متضاد بنیادوں پر اٹھی ہوئی عمارتیں ہیں، اور قرآن فی الواقع تصوف کی باطل عمارت کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ اور لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن چونکہ تم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ پھر اسلام میں تصوف کہاں سے گیا، اس لیے اس کے متعلق بھی مختصر الفاظ میں لکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس دن میں سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ اور تو اور خود صوفی بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ لفظ تصوف کے بنیادی معنی کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں۔ بعض اس لقب کو اصحاب صفا کے نام سے ماخوذ سمجھتے ہیں، یعنی وہ صحابہ جو مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں پناہ گزینوں ریفیوجیز کی طرح بے سر و سامانی کی حالت میں مسجد نبوی کے چبوترے پر رہا کرتے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ صفا سے مشتق ہے، بعض اسے یونانی لفظ صوفیہ سے ماخوذ سمجھتے ہیں، جس کے معنی عقل و دانش کے ہیں اور جو لفظ فلسفہ فلسفی کی ترکیب میں شامل ہے۔ لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ صرف اون کی نسبت سے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اون کے موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں پہلا شخص جو صوفی لقب سے مشہور ہوا ابو ہاشم عثمان بن شریک تھا، اور صوفیوں کی پہلی خانقاہ 140 ہجری میں رملہ کے قریب، جو فلسطین میں واقع ہے، قائم ہوئی۔ ابو ہاشم کوفہ کا رہنے والا تھا اور اٹھ کر رملہ کی خانقاہ میں آ گیا تھا۔ یہاں 160 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اگرچہ صوفیوں کی پہلی خانقاہ فلسطین میں قائم ہوئی، جو عیسائیوں کے مسلک خانقاہیت کا مرکز تھا، لیکن تصوف کے بنیادی تصور کو اسلام میں ایرانیوں نے داخل کیا۔ مسلمانوں نے ایرانیوں کو جتنی بڑی شکست دی تھی، وہ اس کا بدلہ جنگ کے میدان میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے دوسرے میدان تجویز کیے۔ وہ مسلمان ہو کر اسلامی مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں آ گئے اور یہاں پہنچ کر اپنے آبائی تصورات کو عام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی قوت کا راز قرآن کی تعلیم میں ہے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کو قرآن سے بیگانہ نہ بنایا جائے، اس کی قوت میں ضعف نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن کے الفاظ کو چھیڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا انتظام بڑا پختہ تھا اور اس کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے الفاظ تو وہی رہیں، لیکن ان الفاظ کا مفہوم یہ اکثر بدل جائے۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو وہ تھا جسے مثلاً طبری نے اختیار کیا، یعنی ہر آیت کی تفسیر کے لیے کوئی نہ کوئی روایت وضع کر لی اور اس آیت کے معنی اس روایت کی روح سے یہ کہہ کر دیے کہ یہ معنی خود رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لہذا قرآن کے الفاظ تو وہی رہے،
لیکن ان الفاظ کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو گیا۔ یہی مفہوم جو ہمارے ہاں اس وقت سے آج تک متوارث چلا آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایرانی مسلمانوں نے یہ خیال پھیلانا شروع کر دیا کہ قرآن کے اصلی معنی اس کے الفاظ سے متعین نہیں ہو سکتے، اس کے الفاظ کے نیچے ایک باطنی مفہوم ہے جو قرآن کا مغز اور اس کی روح ہے۔ وضعی روایات کی روح سے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ روایات جس قدر بنانی ممکن تھی اس زمانہ میں بن گئیں، لیکن اس باطنی طریق سے تفسیر کا طریقہ ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ اس طریق سے اسلام کو جو نقصان پہنچا اس کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل و شعار میں باطنی معنی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل کو مسخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت سوٹیبل طریق تنسیخ کا ہے، اور یہ طریق وہی قومیں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گوسفندی ہو۔ شعراء عجم میں بیشتر وہ شعراء ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا، اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اس کا نشو و نما نہ ہونے دیا، تاہم وقت پا کر ایران کا آبائی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا، یا باللفاظ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بنا وحدت الوجود تھی۔ ان شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلفریب طریقوں سے شاعر اسلام کی تردید و تنسیخ کی ہے۔ اقبال نامہ صفحہ 35۔ علامہ اقبال نے اپنے اس خط میں قرآن کے باطنی مفہوم کے علاوہ وحدت الوجود کے فلسفہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق تفصیل سے کسی اور وقت لکھا جائے گا۔ سر دست تم اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جیسا کہ حضرت علامہ نے لکھا ہے، قرآن میں باطنی مفہوم پیدا کرنا اسے منسوخ کر دینے کا ایک نہایت لطیف اور پرفریب طریقہ تھا، جسے مسلمانوں میں اس طرح رائج کر دیا گیا جیسا کہ تم پہلے دیکھ چکے ہو۔ یہ وہی چیز تھی جو یہودی، عیسائی اور ایرانی تصوف میں ہر جگہ موجود تھی۔ لہذا یہی نظریہ مسلمانوں میں جہاں ایک طرف اسماعیلی شیعیت کا موجب بنا، دوسری طرف اس نے تصوف کی بنیاد ڈال دی۔ جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو، باطنی معنی کی بنیاد اس عقیدہ پر ہے کہ ہر انسان کوشش کرنے سے کشف و الہام کے ذریعے ان معنی کو براہ راست خدا سے حاصل کرتا ہے، یعنی خدا اور بندہ کی براہ راست ہم کلامی کا تصور۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جہاں باطنی مفہوم کے تصور نے قرآن کو عملاً منسوخ کر دیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کشف و الہام کے عقیدہ نے ختم نبوت کی مہر کو بھی توڑ دیا۔ وحی اور الہام میں صرف لفظی فرق ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ دونوں کی عمارت اس بنیاد پر اٹھتی ہے کہ انسان کے پاس عقل کے علاوہ ایک اور ذریعہ علم بھی ہے جس سے وہ خدا سے براہ راست معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس طریق سے حاصل کردہ معلومات کو قرآن کی روح سے وحی کہا جاتا ہے، اور تصوف کی زبان میں الہام۔ لہذا ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد الہام کا امکان جاری رہے تو ختم نبوت کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کشف و الہام ہی کی روح سے کیا ہے۔ اس مقام پر شاید تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جب الہام کے امکان سے ختم نبوت جیسے بنیادی عقیدہ کی تردید ہو جاتی ہے تو مسلمانوں میں اس عقیدہ کو رائج کیسے کر دیا گیا؟ اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت طریقہ اختیار کیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے علاوہ الہام بھی ہوتا تھا۔ اسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کا نام دیا گیا۔ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ان اصطلاحات سے آشنا تک نہ تھے۔ اس عقیدہ نے دو کام کیے۔ ایک طرف ان روایات کو وحی کا درجہ حاصل ہو گیا جو قرآن کی تفسیر یا اسلام کی تکمیل کے لیے وضع کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف قرآن کے باطنی مفہوم کے لیے سند ہاتھ آ گئی۔ اس کے علاوہ اس سے انہیں ایک اور بڑا فائدہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ ارباب شریعت کی طرف سے باطنی مفہوم کی مخالفت ہوگی،
لیکن جب ارباب شریعت نے اس اصول کو مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے علاوہ الہام بھی ہوتا تھا اور ختم نبوت کے معنی سلسلہ وحی کا ختم ہو جانا ہے نہ کہ سلسلہ الہام کا، تو وہ اصولاً اہل باطن کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اس قسم کی روایات خود ہماری کتب احادیث میں موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن عطا فرمائے تھے، ایک کو تو میں نے کھول کر عام کر دیا، یہ شریعت کا علم ہوا، لیکن دوسرے کو کھول دوں تو میری شہرہ کاٹ دی جائے، یہ ہوا باطن کا علم جو سینہ بسینہ آگے چلتا ہے۔ باقی رہی خانقاہوں کی ریاضتیں، سو ان کے لیے اس قسم کی روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے پانی اور ستو لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی روز مصروف مراقبہ رہتے تھے۔ انہی ریاضتوں کا نتیجہ یہ خدا کی طرف سے وحی کا ملنا تھا۔ یہ تھے مختصر حربے جن سے قرآن کے الرغم باطنیت جیسا قرآن کا دشمن عقیدہ عام ہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف یہودیت اور نصرانیت کے تصوف نے پہلے ہی فضا کو ان خیالات سے معمور کر رکھا تھا۔ جو یہودی یا نصرانی مسلمان ہوئے انہوں نے اسے اپنے قدیمی رجحان کے عین مطابق پایا، اس لیے انہوں نے اسے لپک کر گلے سے لگا لیا۔ نتیجہ یہ کہ 3 صدی ہجری میں ہی میں خود مسلمانوں میں اسی زور و شور سے خانقاہیں کھلنی شروع ہو گئیں جس طرح اس سے پہلے عیسائیوں کے ہاں ہوا تھا۔ اگر تصوف کے سلسلہ کی ابتدا ان لوگوں کے نام سے کی جاتی جنہوں نے فی الحقیقت اس کی ابتدا کی تھی تو ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ خیال گزرتا کہ یہ ان کی اپنی اختراع ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ ان حضرات نے باطنی طور پر سلسلہ بے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا تھا، اور چونکہ یہ تصور ایرانیوں کا پیدا کردہ تھا اس لیے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی نمایاں طور پر درمیان میں لایا گیا اور انہیں شاہ ولایت کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اب مختلف شجروں کا منتہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پاتے ہیں۔ مثلا حضرت جنید مرید تھے حضرت سری سکتی کے، سری سکتی مرید تھے حضرت معروف کرخی کے، معروف کرخی مرید تھے داؤد تائی کے، داؤد تائی مرید تھے حبیب اجمی کے، حبیب اجمی مرید تھے خواجہ حسن بصری کے، اور خواجہ حسن بصری مرید تھے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ باطنی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ حالانکہ تاریخ میں اتنی شہادت بھی نہیں ملتی جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ خواجہ حسن بصری کی ملاقات کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ اس کے برعکس اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں خواجہ حسن بصری لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کی تلقین اور حکام وقت کی اطاعت کی تاکید کرتے تھے۔ اگرچہ مجھے تو اس میں بھی شبہ ہی نظر آتا ہے، ان کی پیدائش 21 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے زمانہ میں یہ بمشکل 16-17 برس کے ہو سکتے ہیں۔ اتنی سی عمر میں ان کی ایسی بڑی پوزیشن بمشکل اب باور کی جا سکتی ہے کہ یہ اتنے بڑے اہم معاملہ میں لوگوں پر کوئی اثر رکھتے ہوں، لیکن یہ باتیں تو اہل ظواہر کی ہیں، صوفیاء کے نزدیک زمان و مکان کا بہت کچھ حیثیت نہیں رکھتا اور سب کچھ بیٹھے بٹھائے ایک لمحہ میں ہو جاتا ہے۔ مثلا 4 صدی ہجری میں حضرت جنید کے ایک مرید نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پیر و مرشد کو خرقہ تصوف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ میرا خیال ہے سلیم تم اس مختصر سی سرگزشت سے سمجھ گئے ہوگی کہ تصوف کے جراثیم اسلام میں کہاں سے آئے اور کیسے آئے۔ اس خط میں تصوف کی پوری تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن چلتے چلتے ایک ایسی شخصیت کے متعلق 2-4 باتیں ضرور سن لو جس نے تصوف کو ایک مستقل مذہب کی حیثیت دے دی اور جس کے بھرپور وار سے ملت اسلامیہ اس وقت تک سنبھل نہیں سکی۔ یہ تھے ہسپانیہ کے مشہور صوفی محی الدین ابن عربی، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے اور جن کی فتوحات مکیہ اور فصول الحکم تصوف کا عروۃ الوثقی سمجھی جاتی ہے۔ وہی فصول الحکم جس کے متعلق علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے
کہ جہاں تک مجھے علم ہے فصول حکم میں سوائے الہاد و زندقہ کے کچھ نہیں ہے۔ اقبال نامہ صفحہ 44۔ یہ 6 صدی ہجری میں اندلس میں پیدا ہوئے اور 638 ہجری میں دمشق میں وفات پائی، جہاں ان کے مزار پر ایک بہت بڑا گنبد ہے۔ اس زمانہ میں ہسپانیہ میں متصوفین فلاسفرز کا ایک گروہ تھا جو وحدت وجود کے قائل تھے۔ وہ اپنی کیفیات اور احوال کو تشبیہ اور استعارہ کے رنگ میں بیان کیا کرتے تھے اور اپنے عشق حقیقی کو عشق مجازی کے جاذب نگاہ لباس میں پیش کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی انہی سے متاثر ہوئے، انہی کا فلسفہ، انہی کا انداز بیاں، حتیٰ کہ انہی کا سا عشق مجازی بھی۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ مکہ میں مقیم تھے تو ایک دوشیزہ کی طرف ان کا میلان ہو گیا تھا اور ان کی اکثر مکاشفات کا روحانی جذبہ اسی کے عشق کا رہین منت ہے۔ ان کے ملفوظات اور یہودی تصوف کی بنیادی کتاب زہار میں بڑی مطابقت پائی جاتی ہے۔ دونوں الہامی کتابوں کی تعویل اپنے ذاتی مکاشفات کی بنا پر کرتے ہیں، حروف اور اعداد سے پراسرار معنی اخذ کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر پر حقائق کی عمارتیں تعبیر کرتے ہیں اور انسانی مقدر کو ستاروں کے اثرات کے تابع مانتے ہیں۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں وحدت وجود کا جو عقیدہ بدھ مت سے آیا ہے، لیکن یہ کہیں سے بھی آیا ہو، اسے ایک منظم مذہب کی حیثیت ابن عربی نے ہی دی ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ وہ اس کی سند بھی قرآن سے پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں، لیکن وہ سندیں کس قسم کی ہیں اور اس کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ قرآن کریم میں زمین کے متعلق ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں بارے دیگر نکالیں گے۔ ابن عربی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم سب اہدیت سے نکلے تھے، فنا ہو کر پھر اہدیت میں جا چھپیں گے، پھر بقا ملے گی اور پھر دوبارہ نمودار ہوں گے۔ فصول الحکم۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ جس بنیادی عقیدہ کی روح سے تصوف اسلام کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلامی کا سلسلہ جاری ہے۔ ابن عربی کا عقیدہ ہے کہ ارباب باطن دین کے متعلق اپنے علم کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے براہ راست حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے متعلق ان کا ارشاد ہے کہ جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب زماں غوث کتب لیتے ہیں، اور احادیث کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ احادیث روایت بالمانی اور ذاتی فہم کی غلطی سے معصوم نہیں، لہٰذا اولیاء ان کے متعلق رسول خدا سے براہ راست دریافت کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں لیکن صاحب وحی دونوں ہوتے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء یعنی اولیاء دائرہ شرع سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن یہاں ایک دقیقہ ہے جسے ہمارے ہی جیسے شخص جان سکتے ہیں، اور وہ دقیقہ یہ ہے کہ جب یہ شرع رسول پر حکم کرتے ہیں تو ان کا ماخذ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے حکم دیتے ہیں؟ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مصرع حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، لہذا خود اس حکم شرعی میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ پس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے۔ صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منصوص و معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے
اور خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ پس خلق خدا میں خلیفۃ اللہ میں ہیں وہ مادن خاتم النبیین و مادہ انبیاء سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خود انہوں نے لیے تھے۔ خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شریعہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیے گئے تھے، اگرچہ خلیفہ ولی ظاہر میں متبع نبی اور اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔ دوسری جگہ یہ صاحب لکھتے ہیں، کبھی خلیفہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم حدیث کے خلاف ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اتحاد ہے، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کے کشف کی روح سے یہ حدیث ثابت نہیں، اگرچہ وہ حدیث ان عدل سے ثابت ہے۔ میں اس لیے میں اس ضمن میں اور بھی بہت کچھ نقل کر دیتا، لیکن ایک تو خط میں اتنا کچھ آ نہیں سکتا، دوسرے میں جانتا ہوں اس قسم کی اصطلاحی چیزوں سے تمہاری طبیعت بہت جلد اکتا جایا کرتی ہے، لیکن جتنا کچھ میں نے لکھا ہے اس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایک نبی کی وحی اور ان لوگوں کے الہام میں صرف اصطلاحی فرق ہے، معنوی طور پر کچھ فرق نہیں۔ دونوں کا مفہوم خدا سے براہ راست علم حاصل کرنا ہے۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہوتا ہے لیکن وہی یقینی علم ہوتا ہے، الہام ویسا یقینی علم نہیں ہوتا، لیکن یہ فرق صرف کمیت، کوانٹٹی یا درجہ، ڈگری کا فرق ہے، کیفیت، کوالٹی یا نوعیت کا فرق نہیں۔ سر چشمہ ان دونوں کا ایک ہے، یعنی خدا سے براہ راست حاصل کردہ علم۔ اس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا سلیم کہ جب الہام کے امکان کو مان لو تو پھر نبوت کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے، مسلمانوں میں تمام مدعیان نبوت اسی راستہ سے آئے ہیں۔ اس کشف و الہام کی روح سے قرآن کو جو باطنی معنی پہنائے جاتے ہیں، ایک آدھ نمونہ اس کا بھی دیکھ لو تاکہ بات نکھر کر تمہارے سامنے آ جائے۔ ابن عربی فصول الحکم کلمہ موسویہ میں لکھتے ہیں کہ فرعون کے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے میں کیا حکمت تھی اور کیا راز تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ جو لڑکے موسیٰ کے واسطے مارے گئے تھے ان کی زندگی سے موسیٰ کو امداد ملے، کیونکہ وہ لڑکے موسیٰ سمجھ کر مارے گئے تھے۔ ضرور ان سب بچوں کے حیات جو موسیٰ سمجھ کر مارے گئے تھے حیات موسوی کی طرف عوض کرے گی۔ ان معصوم بچوں کی حیات ظاہر تھی، فطرت پر تھی، بلکہ وہ کالو بلا کے عہد پر قائم تھے، لہذا موسیٰ ان سب مقتولین کی حیات کا مجموعہ تھا۔ وہ بہت سی روحوں کا مجموعہ تھا اور بلند مقام پر تھا، کیونکہ بچہ کو اللہ کے پاس سے آئے ہوئے تھوڑی مدت ہوتی ہے۔ آگے چل کر یہ صاحب یہ کہنے کی بھی جرت کرتے ہیں کہ فرعون ایمان پر مرا تھا اور اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو یہاں تک بھی لے کے ہیں، جس کے نقل کرنے سے میرا قلم تھر تھراتا اور روح کانپتی ہے، کہ بس فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے انا ربکم الاعلی، کیونکہ فرعون ذات حق سے جدا نہ تھا، اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی۔ اور ایک اور ابن عربی پر ہی کیا موقوف ہے، دیگر بڑے بڑے صوفیاء کے ہاں بھی اس قسم کی شتیات ملتی ہیں۔ رومی کہتا ہے، می گفت در بیاباں رند دہنے دریدہ، صوفی خدا ندارد او نیست آفریتا۔ حدیقہ سنائی میں ایک شعر ہے جسے لکھتے وقت ہزار بار روح تھر تھراتی اور دل کانپتا ہے، لیکن چونکہ اس قسم کی مثالوں کے بغیر بات صاف نہیں ہوتی، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر اور 100 بار نقل کفر نپاشت کہتے ہوئے لکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہوں، در مذہب عاشقاں یک رنگ، ابلیس و است یکسنگ۔ ان لوگوں کے نزدیک کفر و اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ کفر و دین است در رہت پویاں، وحدہ لا شریک لہو گویاں۔ میرا خیال ہے کہ تم ان مثالوں سے سمجھ گئے ہوگے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فصول حکم میں الہاد و زندقہ کے سوا کچھ نہیں، تصوف کا تمام لٹریچر اسی قسم کے الہاد و
زندگاہ سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ صوفیہ میں بعض ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، مثلا وحدت شہود کے مدعی وحدت وجود کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن تصوف کی اصل بنیاد کو سب محفوظ رکھتے ہیں، اور جو شخص اس کی طرف انگلی اٹھائے اس کی مخالفت میں سب متفق ہو جاتے ہیں۔ اسی قسم کی مخالفت نے آج کل ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے، یعنی اجمی تصوف اور اسلامی تصوف۔ اس امتیاز کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک چیز ہے تصوف اور ایک چیز ہے تصوف کا ضابطۂ اخلاق، ایتھکس آف مسٹکسزم۔ تصوف کا ضابطۂ اخلاق یہ ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑو، آرزوؤں کو ترک کرو، محکومی اور سربزیری کی زندگی بسر کرو، افلاس اور محتاجی کو خدا کی رحمت سمجھو، قوت اور شوکت کو خوئے درندگی جانو، اور مسلک گوسفندی اختیار کرو۔ ہمارے زمانہ میں علامہ اقبال نے تصوف کے اس ضابطۂ اخلاق کی سخت مخالفت کی اور قرآن کے پرشکوہ اور باعظمت زندہ اور زندگی بخش مسلک حیات کی عام تبلیغ کی۔ چونکہ اہل تصوف اس دور میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ضابطۂ اخلاق فی الواقع اسلام کی تعلیم کا مظہر ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اجمی تصوف ہے، اسلامی نہیں۔ یعنی یہ لوگ جس تصوف کے وارث ہیں وہ اسلامی ہے، اور جس تصوف کی مخالفت ہو رہی ہے وہ اجمی ہے، حالانکہ تصوف نہ اجمی ہے نہ اسلامی، یہ غیر اسلامی تصور ہے جو غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی۔ جس طرح جھوٹ مسلمانوں کے ہاں آ کر سچ نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی غیر اسلامی نظریہ مسلمانوں کے ہاں رواج پا کر اسلامی نہیں بن سکتا۔ یہ کہنا کہ حافظ کا تصوف اجمی ہے اور رومی کا تصوف اسلامی تصوف کی اصل و بنیاد سے ناواقفی نہیں تو تسامح ضرور ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ضابطۂ اخلاق کا ہے، نہ کہ تصوف کا۔ مثلا حافظ کے ہاں سکوت و سکون ہے اور رومی کے ہاں اکثر مقامات پر حرارت اور گرمجوشی، لیکن اس کے باوجود دونوں صوفی ہیں، بلکہ رومی اس باب میں حافظ سے بھی زیادہ شدید صوفی ہے۔ وہ باطنی ذریعہ علم کو حافظ سے بھی زیادہ قابل اعتماد قرار دیتا ہے۔ جہاں تک قرآن کے باطنی مفہوم کا تعلق ہے، رومی کا یہ دعویٰ ہے کہ ماز قرآن مغز را برداشتیم استخواں پیش سگاں انداختیم۔ یہ مغز وہی ہے جسے باطنی مفہوم کہا جاتا ہے، اور استخواں معاذ اللہ معاذ اللہ وہ قرآن ہے جو عربی الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب مثنوی کو قرآن در زبان پہلوی کہنے والوں کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا جائے تو وہ کھسیانے سے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ مولانا کا اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے معنی لے لیے ہیں، الفاظ سے ہمارا سروکار نہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا دنیا میں بغیر لفظ کے بھی کوئی معنی ہوتا ہے؟ تم سمجھے سلیم کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بات وہی ہوئی جو میں نے اوپر لکھی ہے کہ یہ حضرات اس مفہوم کو اصل مفہوم سمجھتے ہی نہیں جو قرآن کے الفاظ سے متعین ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کا صحیح مفہوم وہ ہے جو انہیں کشف و الہام کے ذریعہ براہ راست خدا سے ملتا ہے۔ یہی ہے تصوف کی وہ بنیاد جو قرآن کے یکسر خلاف۔ لہذا اس بنیاد کی روح سے نہ رومی کا تصوف اسلامی ہو سکتا ہے، نہ حافظ کا تصوف فی ذات ہی ایک غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اقبال کے الفاظ میں سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تصوف سے مراد صرف اخلاص فی العمل ہے، یعنی نیک کام دکھلاوے کی خاطر نہ کیے جائیں بلکہ مخلصانہ طور پر خدا کی رضا جوئی کی خاطر کیے جائیں۔ ذرا سوچو سلیم کہ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نیک کام ریاکاری سے کیے جائیں؟ جو اخلاص فی العمل کے لیے اسلام کو چھوڑ کر تصوف کی الگ اصطلاح کی ضرورت پڑ گئی۔ قرآن ریاکاری اور منافقت کو بدترین جرم قرار دیتا ہے اور ایسا کرنے والوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پھینکتا ہے۔ اس نے ریاکاروں کے لیے منافق اور مخلصین کے لیے مومن کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان قرآنی اصطلاحات کو چھوڑ کر ہمیں اور اصطلاحات تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالخصوص جب کہ وہ اصطلاحات تصوف اور صوفی
اس قدر غیر قرآنی تصورات کی حامل ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تصوف کی مدافعت کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس کوشش کا جذبہ محرکہ ہی وہی ہوتا ہے جو دیگر غیر قرآنی معتقدات اور تصورات کی مدافعت میں کار فرما ہوتا ہے، یعنی اصلاح پرستی کا جذبہ۔ تصوف میں پہنچ کر یہ جذبہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صوفیاء اولیاء کا جو مرتبہ ان کے معتقدین کے دل میں ہوتا ہے وہ خدا کا بھی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس بات کا خیال تک بھی دل میں لانا کفر سمجھتے ہیں اور اس سے لرز جاتے ہیں کہ ان حضرات کے مسلک کو تنقید کی نگاہ سے دیکھیں، خواہ وہ تنقید خالص قرآن کی کسوٹی پر ہی کیوں نہ کی جاتی ہو۔ لیکن سلیم یاد رکھو، جب تک ہم یہ مسلک، یہ ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے کہ اپنے مروجہ عقائد اور تصورات کو قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھیں اور ایسا کرنے میں کسی اور خیال کو اثر انداز نہ ہونے دیں، اس وقت تک ہم اس ضابطۂ زندگی الدین القیم کے قریب تک بھی نہیں آ سکیں گے جسے خدا نے ہمارے لیے تجویز کیا تھا۔ باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ ان لوگوں سے بعض اوقات ایسی باتیں، کرامات سرزد ہو جاتی ہیں جن کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے متعلق اس خط میں اس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں کہ ان باتوں کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک قوت ہے جسے قوت خیال کہہ لو یا ول پاور، جسے اگر خاص طریقوں سے ڈیولپ کر لیا جائے تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جنہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔ یہ کچھ ہر انسان کر سکتا ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں۔ ہندو سادھوؤں اور سنیاسیوں سے جو علانیہ بت پرستی کرتے ہیں، ایسی ایسی خار کے عادات باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو مسلمان پیروں سے بھی نہیں ہوتی۔ اس باب میں تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ انہی وادیوں میں گزرا ہے اور میں نے یہ سب کچھ خود کر کے دیکھا ہے۔ اس کے لیے میں اپنے ہاں کی خانقاہوں تک یہ محدود نہیں رہا بلکہ سادھوؤں کی سمادھیوں تک سے بھی ہو آیا ہوں۔ وہاں یہی دیکھنے گیا تھا کہ اگر یہ کرامات دین اسلام کا مغز ہیں تو پھر مشرکین سے یہی کچھ کیسے سرزد ہو جاتا ہے۔ لہذا اس باب میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، لیکن میں ضمن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ تم شاید ضبط کر لو، لیکن اگر طاہرہ نے سن پایا تو وہ سر ہو جائے گی کہ چچا ابا کچھ ہمیں بھی دکھائیے، زیادہ نہیں تو مائی جیبو کی بیٹی کا جن ہی نکال دیجئے۔ اسے کیا معلوم کہ یہ جن نکالنے تو بہت آسان ہے، لیکن وہ جن جو پوری کی پوری ملت اسلامیہ کو صدیوں سے چمٹے چلے آ رہے ہیں، ان کا نکالنا کس قدر مشکل ہے۔ اور ان جنات میں سے یہ جن تو بہت ہی بڑا اور خطرناک ہے کہ ختم نبوت کے بعد الہام کا دروازہ کھلا ہے اور انسان خدا سے براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو سلیم، رسول اللہ کے بعد خدا سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ صرف قرآن ہے، اور قرآن کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ سے متعین ہوتا ہے، اس کا کوئی باطنی مفہوم نہیں۔ اب سمجھے تم کہ تصوف کا عقیدہ کس طرح ختم نبوت اور قرآن کی اکملیت کی عمارت کو بنیادوں تک سے گرا دیتا ہے، اور یہ کہ جو لوگ اسلام کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹے تھے انہوں نے اسے کس طرح مدرسوں اور خانقاہوں میں پہنچ کر پچھاڑا ہے۔ والسلام، پرویز، دسمبر 1954۔